اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ الشعراء 19واں پارہ آیت نمبر 141 آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ صالح علیہ السلام کی اپنی امت کو پرخلوص دعوت دینا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہر امت کو ہر نبی نے بڑی پرخلوص طریقے سے دعوت دی، لیکن صالح علیہ السلام نے بھی بہت پرخلوص طریقے سے دعوت دی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں۔ کذبت ثمود المرسلین، اسی طرح قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے کسی قسم کا اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ یہ میسیج تو تمام انبیاء نے دیا، اور ایسا لگتا ہے واقعی خلوص سے مبنی یہ میسیج ہے کہ کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں، کوئی اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا نہیں۔ کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اور خاص کلیئر بات کرنی، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک امانت دار رسول ہوں۔ یعنی ہمارے ہاں جو بزرگ ہیں، شیخ ہیں، بابے ہیں، اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اس جوڑنے میں لوگوں کا یعنی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں۔ آپ نے یوں کیا تو اب اتنی سزا مل جائے گی، آپ نے یوں کیا تو اب یوں پکڑ ہو جائے گی۔ پیغمبر کلیئر بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صالح علیہ السلام میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو میری، کیونکہ نبی کی اطاعت اصل میں اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر کہنے لگے مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، یہ نہ سوچو کہ اتنا معاوضہ دینا پڑے گا، اور ہم غربت ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے دربار میں اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جوڑیں، فرما برداری کیسے کریں۔ کہا ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمے ہے، لہذا ہماری اجرت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ ہمیں اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا اس کا اجر، نیکی کا اجر کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا، اس کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ ورنہ دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں نا، دوسروں کو دیتے ہیں معاوضہ، لیکن نیکی کے معاملے میں اللہ نے کہا کیونکہ میں نے بہت بڑھا چڑھا کے دینا ہے، اور انسان دے ہی نہیں سکتے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اب ان کو نا لاجیکل بات کر رہے ہیں، کیا تم چھوڑ دیے گئے ہو ان نعمتوں میں یہاں امن سے؟ یعنی تمہارا کیا خیال ہے ان سب چیزوں کے درمیان جو چیزیں تمہیں میسر ہیں، امن، سکون، اطمینان، نعمتیں، ٹھیک ہے نا، فراوانی، اولاد، رشتے، محبت کرنے والے، کیا یہ تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے؟ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ایسے ان نعمتوں میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، ان باغات میں، ان چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حظیم، اور کھیتوں میں، اور نرم و ملائم خوشوں والی کھجوروں میں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو خوش ہوتے ہوئے، یعنی پلاننگ کے ساتھ، میٹنگ کر کے خوش ہوتے ہوئے تم پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے ہو، جو کہ ناممکن اور بہت مشکل کام ہے پہاڑوں میں گھر بنانا، لیکن اللہ کہہ رہے تم بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں تم بناتے ہو، محنت کرتے ہو، لہذا اللہ سے ڈرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، میری اطاعت کر لو۔
ولا تطیعوا امر المسرفین، اور مت مانو حد سے بڑھنے والوں کا حکم، یعنی جو اللہ کے نافرمانی کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تطیعوا امر المسرفین، اور مت مانو حد سے بڑھے ہوئے کا حکم، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو نبی کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ حدود میں رہتے ہیں، وہ زمین میں فساد نہیں کرتے، وہ زمین میں تمام لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے ان سب باتوں کا، یعنی لاجیکل بہتری والی باتیں، خیر والی باتوں کا جواب انہوں نے کیا دیا صالح علیہ السلام کو؟ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا اے صالح تم تو ایک سحر زدہ شخص ہو، یعنی ایسا لگتا ہے تم پر جادو ہو گیا یا سیب زدہ تم ہو گئے، تمہیں اپنی فکر ہی نہیں، تم لوگوں کی فکر کر رہے ہو، لوگوں کے مستقبل کی فکر کر رہے ہو، خیر کی باتیں کر رہے ہو، نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ، نہ اپنی کوئی فکر کرتے ہو، ایسا لگتا ہے تم پر آسیب اثر کر گئے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے آدمی ہی تو ہو، فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی اپنے دعوے کے لیے لے آؤ۔ تو نشانی مانگی پہلے انہوں نے خود، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے کہا نشانی مانگ رہے ہو، یہ اللہ نے یہ نشانی دے دی، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن کی باری تمہاری ہے۔ یعنی تمام لوگ ایک کنواں تھا اس پر پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو لے آتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی مقرر ہے اور اس اونٹنی نے ایک دن اس نے پانی پینا ہے اور ایک دن تم لوگوں کے جانور پانی پئیں گے۔ اچھا یہاں تو یہ بات، اس بات کا تذکرہ نہیں، انہوں نے کہا تھا حاملہ اونٹنی آئے، اللہ نے حاملہ اونٹنی ان کی آنکھوں کے سامنے سے پہاڑ کے درمیان میں سے نکالی، جو کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے معجزے کا مطالبہ جو تم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، یہ اونٹنی بھیج دی ہے، اب اس اونٹنی کا خیال رکھنا ہے، اس اللہ کے معجزے کا خیال رکھنا ہے، لہذا اس کو تنگ نہیں کرنا۔ اس نے ایک دن پانی پینے ہیں اور دوسرے دن تم لوگوں کے جانور پانی پئیں گے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور مت ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے، ورنہ ایک دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر وہ ہو گئے پچھتانے والوں میں سے، یعنی برائی کو نہ روکنے والے بالآخر برائی کی زد میں آ جاتے ہیں۔ برائی کو روکا نہیں انہوں نے، بلکہ بیٹھ کے میٹنگیں کی، کیا مصیبت ہے یہ اونٹنی، اللہ نے نشانی دے دی، ہم سب کا پانی پی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے معجزے کو مذاق بنایا اور لوگوں نے جو اس کی کاٹنے والی تھے کونچیں، اس کو روکا نہیں، برائی کو روکا نہیں۔ جب روکا نہیں تو برائی کے زد میں آگے ہوا کیا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، سب کو عذاب نے پکڑ لیا۔ برائی کو روکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب برائی کو روکتے ہیں، اس کی روک تھام کرتے ہیں تو اس سے کچھ لوگوں کی بچت ہو جاتی ہے، اللہ کا عذاب فوراً نہیں آتا۔ انہوں نے اس کو جو ہے کاٹی، اس کے آگے سے ساری ٹانگیں، اور پھر کیا ہوا ملا نہیں ابھی تک، سورۃ الشعراء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پہلے انہوں نے خود معجزہ مانگا، پھر خود ہی اس معجزے کی توہین کی، اللہ نے عذاب سے پکڑ لیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں، مسلمان نہیں، ماننے والے نہیں اللہ کی بات کو۔ جس بات سے اللہ روک دیں اس سے رک جانا ہوتا ہے، اور اگر نہیں روکیں تو پھر ہمارے سامنے یعنی عبرت کا نشان یہ موجود ہے، اللہ نے ان قوموں کو پکڑ لیا۔ یعنی یہ تو ہماری ہے نا، ہماری اور باتیں ہیں کہ ہمیں اللہ نے کن باتوں سے روکا ہے۔ ان کا امتحان اس بات میں تھا کہ تم نے اس اونٹنی کو کچھ کہنا نہیں، ان کا امتحان اس بات میں تھا، انہوں نے اس بات کو لائٹ لیا اور انہوں نے اس کی توہین کی، پرواہ نہیں کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کاٹ ڈالا، مار ڈالا۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے کیا کیا، عذاب سے پکڑ لیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کا پروردگار بہت زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔
زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، جو چاہتا ہے کر بھی سکتا ہے، لیکن رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر اللہ نے اس قوم کو تباہ کرنے کے بعد اور قوم لے آئے، قوم لوط، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تذکرہ اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے پرسوز دعوت کیسے اپنی قوم کو دی، کیسے آ کر اللہ کا یہ حق ادا کیا۔ وجاہدہم جہادا کبیرا، اپنی قوم کے ساتھ جہاد کبیر کیسے کیا، اللہ کا تعارف انہیں کیسے کروایا، اللہ کا ڈر ان کو کیسے بتایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم اپنے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلائیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان قوموں کا اللہ ہمارے سامنے عبرت کا نشان رکھ رہے ہیں کہ دیکھو ان قوموں نے اپنی پیغمبروں کو جھٹلایا، تم نہ جھٹلانا۔ وہ بھی لائٹ لیتے تھے، ہلکا لیتے تھے، کیا ہو گیا، پیغمبری کی تو بات ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے لگے رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر کیا ہوا، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ ہمارے پیغمبر بھی تو ہمیں یہی کہہ کر گئے ہیں، یعنی قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے فتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ کتنی کلیئر پیغمبر کا میسیج ہے، کوئی جھول نہیں اس میں، کوئی مشکل بات نہیں، اللہ سے جڑو، اللہ سے ڈرو اور طریقہ میرا پکڑ لو، کیونکہ مجھے اللہ نے طریقے کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میری اجرت تو کس کے پاس ذمے ہے، تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تمام جہانوں میں سے تمہیں شہوت کے لیے مردوں کے پاس ہی جانا ہوتا ہے؟ یعنی یہ قوم ایسی بیہودہ حرکت کرتی تھی، یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے۔ جب شیطان انسان کو گمراہ کرنے پر آئے نا، تو شیطان انسان کو رہنے نہیں دیتا، مہذب نہیں رہنے دیتا، باحیا نہیں رہنے دیتا، مسلمان نہیں رہنے دیتا، مومن نہیں رہنے دیتا، گراتا ہے تو کہاں گراتا ہے، جانور سے بھی بدتر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، تم اپنے آپ کو بہت گہرے گڑھے میں گراتے ہو، گمراہی میں جا کر۔ تو لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہانوں میں سے یعنی بیٹیوں کو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے رب نے، تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے، یعنی تمہارے لیے عورتیں پیدا تو کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو قوم حد سے بڑھنے والے ہو، یعنی ہر قسم کے غیر فطری فحاشی، غیر فطری تعلقات انہوں نے اپنا رکھے تھے۔ تو مسلمانوں نے غیر فطری تعلقات سے دور رہنا ہے، غیر فطری فحاشی سے دور رہنا ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت کے مطابق جو انتظام کیا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ قوم اس بے حیائی میں گری کہ اللہ نے کہا کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر یہ کام کرتے تھے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو یہاں سے باہر نکال دیے جاؤ گے۔ سدھرے نہیں، اصلاح نہیں کی، گناہوں کو نہیں چھوڑا، اللہ سے نہیں ڈرے، پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، بلکہ کہا چپ کر جاؤ، ہمیں نہ روکو، ہمیں نہ کچھ کہو، ہمیں برا نہ کہو۔ اچھا ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے خلاف سن نہیں سکتا، چلے اپنے خلاف نہ سنے لیکن نافرمانی جہاں ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی، انسان سنے ضرور، تاکہ کبھی تو چانس رہے کہ ضمیر ہمیں کچوکے لگائے کہ واقعی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، مرنا برحق ہے۔ اللہ سے بچ کے کہاں جائیں گے، ہے نا؟ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور اگر کوئی انسان کو ٹوکے تو انسان کہے یا اللہ میرے دل میں یہ باتیں اترے نا، مجھے سمجھ آئے نا یہ باتیں، یا اللہ یہ تو شیطان مجھ پر مسلط ہو گیا، یا اللہ اس کی دوستی مجھ سے دور کریں۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، یقین مانیے۔ ہدایت کی باتیں انسان کو اچھی لگنے لگ جائیں، اس سے بڑی اللہ کی محبت کوئی اور ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی خیر خواہی اللہ کی ہو نہیں سکتی۔
اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی۔ انسان کو گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، انسان کو گناہ برے لگنا شروع ہو جائیں، کہاں کہ ہم جو ہمیں روکیں ہم ان کو منہ بند کریں۔ آپ ہمیں ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ آپ کو اپنا پتہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، ہم ان کو ان کی برائیاں بتا دیں تاکہ کل کو یہ ہمیں ٹوکے نہیں۔ اگر اچھی نہیں لگتی تو انسان اللہ سے دعائیں مانگے، یا اللہ یہ برائی ہے تو دور کر دے، یا اللہ اگر کہہ بھی رہے ہیں اور اگر نہیں بھی ہے تو پھر خود ہی ان کے منہ بند کرا دے اور ہمیں ان نیکیوں پر ثابت قدم رہے۔ یقین مانے عزت اللہ نے دینی ہے اور کوئی دے نہیں سکتا، لیکن دین پر عمل کرنا، ہدایت پر چلنا، یہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ لہذا اللہ سے دعائیں مانگنی، یا اللہ یہ جو دولت ہے نا، ہدایت کی دولت کہیں سے بھی ملے، یا اللہ ہم لے لیں اس کو۔ ہوتے نا مارے مارے پھرتے ہیں بازار میں، بہترین چیز ملے، سستی چیز ملے، اچھی چیز ملے، بہترین چیز ملے، اور ایسی چیز ملے جس میں ہم سب کے سامنے نمایاں ہوں۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے بہت قیمتی چیز ہے، بہت، جہاں سے بھی ملے انسان لے لے۔ انسان ان اسباب کو روکے نہیں، جب روکتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی موقع وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ موقع ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ ہم کریں، لیکن جب موقع ملا ہوتا ہے اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی لوط علیہ السلام کو کہا، قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اے لوط اگر تم باز نہ آئے، تم نے چپ نہیں کیا، تم ہمیں برائی سے روکتے رہے، ہے نا، تم رنگ میں بھنگ کرتے رہے، تم ہماری محفلوں کو خراب کرتے رہے، تم ہمیں اس انجوائمنٹ سے روکتے رہے جو ہمیں گناہ اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر تم چپ نہیں کیا، تم باز نہ آئے، تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، کیونکہ ہم واعظ و نصیحت نہیں سننا چاہتے، ہم اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے۔ یقین مانے جب انسان کے منہ سے ایسی باتیں نکلے نا، اللہ کی طرف سے بھی دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ دنیا کی ریس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، یعنی ان کو فکر لگی ہوتی، اٹھتے بیٹھتے، کوئی اٹھا تو نہیں لے گا، کوئی لے تو نہیں لے گا، کوئی گم تو نہیں ہو جائے گی، خراب تو نہیں ہو جائے گی۔ بھئی آپ نے چھوڑ جانا ہے، آخر تو کسی اور کے سپرد ہو جائے گی نا یہ چیز۔ آپ ان معاملات کی فکر کریں جن معاملات میں اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، باقی سب چیزیں درمیان میں سے نکل جائیں گی، نکلنی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے رشتہ داروں میں سے لوگ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے، اے لوط اگر تم نے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، تو اس نے کہا میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے بیزار ہوں۔ لوط علیہ السلام نے کہا مجھے تو پہلے ہی اچھے نہیں لگتے یہ تمہارے طور طریقے، تم مجھے کیا نکالو گے، ہے نا، میں خود ہی چلا جاؤں۔ لیکن اللہ کے حکم کے مطابق برائی سے روکتے رہے، ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر روکتے رہے۔ ربی نجینی، اور پھر دعا مانگ رہے ہیں، وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ، یہ ہے پیغمبر کا طریقہ۔ ہمیں بھی بعض لوگوں کے عادات اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، یقین مانیں، میچنگ نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیا ہم ان کی برائیوں کے تذکرے کر کر کے اپنی نیکیاں ضائع کر دیں؟ نہیں، دل دکھتا ہے بعض دفعہ نا، تو ہم پھر کیا کریں، تذکرہ ہو تو ان کی ہدایت کی ضرور دعا مانگیں، یا اللہ ان کو ہدایت دیں، اپنی جگہ بجائیں ان کی برائیاں، انکار نہیں کر سکتے، لیکن یا اللہ ان کو ہدایت دیں، دعا ہم ضرور مانگیں، فرشتے فوراً آمین کہتے ہیں۔ تو انہوں نے، لوط علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربی نجنی واہلی مما یعملون، اے پروردگار تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے، مجھے بچا لے، میرے اہل والوں کو ان برائیوں سے بچا لے۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں رہنا ہے، ہم نے چلنا ہے ان کے ساتھ، یہ دعا کتنی اچھی ہے، ربی نجنی واہلی مما یعملون، یا اللہ کیا کریں، جڑے ہوئے ان کے ساتھ، دل دکھتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ مجھے تو گناہوں سے بچانا، میرے اہل والوں کو بھی بچانا، ان برائیوں سے آپ ہی بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔
فنجیناہ وَأَهْلَهُ اجمعین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نجات دے دی لوط علیہ السلام کو اور ان کے سب گھر والوں کو بھی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ تھی لوط علیہ السلام کی بیوی۔ لوط علیہ السلام جو ہے یعنی ہجرت کر کے آئے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے چونکہ بھتیجے تھے، لوط علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام کے، کون تھے یہ تھے نا، ہاں اچھا، جب یہ ہجرت کر کے آئے نا جس جگہ آئے وہاں پر سب کے سب یعنی آؤٹ آف فیملی تھے، وہاں پر آئے، دعوت دی، وہاں پر آ کر شادی کی، جو ان کی بیوی تھی اس کے تو سارے رشتہ دار تھے، ہے نا، ان رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور پیغمبر کی بیوی ہیں، گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب ایمان کے مقابلے میں نسبت اور رشتہ داری کسی بھی لحاظ سے کام نہیں آتی، اچھا حتیٰ کہ صحبت بھی کام نہیں ہے۔ پیغمبر کی بیوی ہے نا، وہ کتنے نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کتنے لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی کتنی فکر کرتے ہوں گے، اپنی بیوی کو کتنے طریقوں سے، یعنی میاں بیوی تو رہتے ہیں، لڑتے اکٹھے ہیں، اگرچہ اختلاف ہو، لڑتے اکٹھے ہیں، رہنا اکٹھا، اٹھنا بیٹھنا اکٹھا۔ لوط علیہ السلام نے کتنی زیادہ دعوت دی ہوگی، لیکن ان کی بیوی نے اپنے گناہ والے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا، نافرمانی کرنے والے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ محبت جب ان کی اٹکی رہی تو لہذا ہدایت قبول نہیں کر سکی، دل جڑا رہا ان کے ساتھ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ایمان کے مقابلے میں نسبت، رشتہ داری، بیوی کا ہونا کام نہیں آئے گا، الا عجوزا فی الغابرین، وہ بوڑھی بیوی پیچھے رہنے والوں میں تھی، اس کی نجات نہیں ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو اٹھا کر پٹخ دیا جتنے بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر برسایا ایک ایسی بارش جو کہ بہت بری بارش تھی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جس سے انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، ہم نے ان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور پھر اوپر اٹھا کر ہم نے پھر ان کو زمین پر پٹخا، پھر ہم نے ان پر برسایا، خوب برسانا، ایسا برسانا کہ جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا، جس کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ تو فحاشی اور یعنی اور غیر فطری تعلقات، اگرچہ یہ کام آپ کو پتہ نا چھپ کے کیے جاتے ہیں، چھپ کے کیے جاتے ہیں، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب پکڑ آئی جو کام چھپ کر کرتے رہے اللہ کے علم میں تھے، اللہ نے ان کو بچا دیا جو اس برائی سے بچے ہوئے تھے۔ لہذا معاشرے میں اگر سب لوگ برائی کر رہے ہوں اور اگر ہم پھر کرنے لگ جائیں، نجات پھر نہیں ہوگی، نجات ان کی ہوگی، سب کر رہے ہیں، جو بچ جائے گا اس برائی سے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی اسی میں ہے، اللہ سے ڈر جائیں، فحاشی، عریانی، بے حیائی، غیر فطری تعلقات، اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے بچ جائیں، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو اللہ سے ڈرے گا۔ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت، لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یقین مانے انسان لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہے، لوگوں کے حق نہیں مارتا، اور اس کے علاوہ انسان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے جب اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اگر لوگوں سے ڈریں گے تو دنیا ہی بنائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ اگر ہم لوگوں سے ڈرتے رہے کوئی بھی اینڈ نہیں، لوگ ہم پر حاوی ہوتے رہیں گے اور ہمارے ذہنوں میں لوگ اور بڑے ہوتے جائیں گے، جبکہ بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے، اکثر لوگ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے، اکثر لوگ مومن مسلمان نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں نا جو زیادہ کریں گے ہم وہی کریں گے، یہ تو بات ہے ہی نہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت اللہ کہہ رہے نافرمان ہوتی ہے، اکثریت کی پیروی نہ کریں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب بڑا غالب، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بار بار آیت کا اینڈ آ رہا ہے، اللہ غالب ہے، جو کرنا چاہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے نہیں۔
اب آگے شعیب علیہ السلام کی دعوت آ رہی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کس طرح خیر خواہی کی، کس طرح خیر خواہی کے ساتھ انہیں دعوت دی. یعنی نیک لوگ، مومن لوگ، تبلیغ کرنے والے لوگ، دعوت دینے والے لوگ، انہوں نے خیر خواہی کرنی ہے دوسروں کے ساتھ، اگرچہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ اجر انہیں کہاں سے ملنا ہے؟ اللہ سے ملنا ہے. لوگ کوئی رسپانس دے یا نہ دے، انہوں نے یہ کام، دعوت دینے کا کام کرنا ہے، اللہ کا کام بلند کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، معاشرے میں حق بات بتانی ہے. کسی کے دل میں تو برائی کی نفرت آ ہی جائے گی. شعیب علیہ السلام نے بڑی خیر خواہی کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دی. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور اسی طرح ایکا والوں نے بھی جھٹلایا، یعنی جنگل والوں نے بھی. ایکا کا مطلب جنگل والوں نے بھی، اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. اذ قال لهم شعیب لا تتقون، جب کہا ان سے شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے. انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور نہ تم ہو جاؤ خسارہ پہنچانے والوں میں سے. یعنی اس قوم کی جو آزمائش تھی نا، اس قوم کے پاس مال کی کمی تھی اور دل میں مال کی محبت بھی تھی. اللہ نے انہیں جو آزمایا تھوڑی سی مال کی کمی دے کر، اور دل میں مال کی محبت تو سب کی ہی ہوتی ہے. تو ان سے کہا جو تمہارے اندر یہ برائی ہے، ماپ تول میں کمی مت کرو ورنہ تم کیا ہوگا، ولا تکونوا من المخسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. یعنی بے باکی کے ساتھ گناہ مت کرتے پھرو. ایسا لگتا ہے یہ بے باکی کے ساتھ گناہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے زمین پر؟ ہر قوم کے اللہ ایک ایک برائی کا تذکرہ کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے ہمارے اندر تو ہر برائی آ گئی ہے، ساری برائی ہر لیول پر. ریڑیوں والے ہیں، پھلوں والے ہیں، دودھ والے ہیں، کم لیول پر ہیں تو وہ کم لیول پر دو نمبری کر رہے ہیں، اور جو اوپر کے لیول پر ہیں وہ اوپر کے لیول پر دو نمبری کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی بے باکی کے ساتھ گناہ مت کرتے پھرو. ایسا لگتا ہے بے باکی کے ساتھ گناہ واقع کیے جاتے ہیں، کوئی کسی کو شرم ہی نہیں دلاتا کہ آپ یہ نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا آپ نے تو ایسا کام کیا، آپ نے تو حیران ہی کر دیا، آپ نے تو ایسا کام کیا آج تک کسی نے کیا نہیں تھا اور ہمیں بڑا خوش کر دیا آپ نے، ہے نا. برائی میں ہاں ملائیں تو لوگ خوش ہیں، اور اگر کہیں نا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کے تو طور اتوار ایسے نہیں تھے، آپ کے تو خاندان میں ایسے نہیں ہوتے تھے، آپ کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا تھا، آپ ایسے کریں، تو موڈ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے، ہے نا. واقعی ملنا چھوڑ دیتے ہیں. بے باکی کے ساتھ واقع گناہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہماری حکومت لیول پہ بھی یہی کچھ ہے، یہی کب کچھ سے ہے. دیکھ رہے ہیں. اب جہاں یہ کہا جائے کہ جی رشوت تو سارے ملکوں میں ہوتی ہے، تو اس کا ہم بھی کیا. تو اللہ انہیں کہہ رہے ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچاتے پھرو، بے باکی کے ساتھ گناہ مت کرتے پھرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی پیدا کیا. ہمارا خالق ہے وہ، ہمارا مالک ہے وہ، ہمارا مشکل کشا ہے وہ، اور ہم نے پھر لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. اس سے ڈرو، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوق کو بھی اس نے پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، تانا دیا، کہنے لگے تم تو بس ایسے لگتا ہے سحر زدہ انسان ہو، عجیب عجیب بے کی باتیں کرتے ہو. بھلے آج کے دور میں بھی کوئی ایسی باتیں ممکن ہے کرنا؟ کون کرتا ہے عمل؟ دنیا سے کیا پیچھے رہ جائیں؟ آپ کو خود نہیں پتہ تو ہمیں تو آگے بڑھنے دیں، ہم تو آگے بڑھیں. تو پیغمبر کو ایسی باتیں کی. وما انت الا بشر مثلنا، اور کہنے لگے نہیں ہو تم مگر ہماری طرح آدمی تو. وان نظنک لمن الکاذبین، اور تمہارے بارے میں ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، جھوٹ گھڑ لیتے ہو. اپنے جھوٹ پر کوئی انہیں ڈر نہیں لگا
لیکن پیغمبر کا منہ بند کرانے کے لیے کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. اچھا ایسے ہمیں بھی کوئی بات کرے تو ہمارے میں بھی دل میں آئے گا نا اچھا ہم چپ کر جائیں, ہے نا, ہم کیوں کسی کو کہیں, آپ سچ بولا کریں, آپ بے حیائی والا لباس نہ پہنیں, ہمارے بھی دل میں آئے گا اچھا ایسے پلٹ کے ہمیں کہہ دیتے ہیں. لیکن پیغمبر کے ذریعے اللہ ہمیں سکھا رہا ہے خود بھی حق پر عمل کرو, اللہ سے دعائیں مانگو, خود بھی استقامت کی دعائیں مانگو اور حق بات بتاتے رہو, کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کی ذات سب سے بلند ہے اور اللہ کا پیغام سب سے بہترین ہے, اعلیٰ ہے. کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے بتانا ہے, بتائیں گے تو حق دنیا میں رہے گا, ورنہ برائیاں اتنی ہو جائیں گی کہ حق مٹ جائے گا, حق ختم ہو جائے گا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, کہنے لگے گرا دو ہم پر, لے آؤ ہم پر آسمان سے ٹکڑا عذاب کا اگر تم سچے ہو. کتنی دلیری ہے نا. ابھی بھی لوگ نا بڑی باتیں کرتے ہیں, اچھا بڑا دیکھ لیا ہم نے, پتہ ہے ہمیں جب قیامت کا دن آئے گا نا ہم دیکھ لیں گے, ہے نا. اب بھی کب مرنا ہے ہم نے, ابھی بڑی زندگی پڑی ہے, یہ تو بڑا عام ہے تصور نا. عجیب سی باتیں لوگ کر دیتے ہیں. کہ یہ میرا اور اللہ کا ہاں معاملہ، میرا اور آپ کو کون ہاں آپ لوگ بولنے سوچ, اگر اللہ کا معاملہ ہے تو پھر تو انسان زیادہ ڈرے. کہتے ہیں وہی نا, آپ نہ بولو, ہاں. ایسے لوگ کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے نا, قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا نا فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. انسان جب نہ ڈرے تو پھر انسان ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. کہنے لگے لے آؤ اللہ کا عذاب جو تم کہتے ہو آسمان سے اگر تم سچوں میں سے ہو. قال ربی, جو رب آسمان سے بارش برسا سکتا ہے, جو آسمان سے دن رات چینج کر سکتا ہے, کیا عذاب لے آنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. بادل گرجتے ہیں, بجلی چمکتی ہے, اتنے بڑے سیارے اس نے آسمان پر کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں, اس کے لیے کچھ مشکل ہے؟ قال ربی اعلم بما تعملون, اس نے جواب دیا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی ایسے اللہ ہمیں بھی مضبوط بنائے, ہم بھی واقعی یہ سوچیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو میں اور آپ ہم سب عمل کر رہے ہیں, میرا رب خوب جانتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ, اللہ کہہ رہے انہوں نے پھر اس کو جھٹلایا تو آگے پکڑ اس دن جس دن کے عذاب یوم الظلہ, جس دن ان پر کوئی عذاب یعنی سائبان کی طرح, بادل کی طرح چھا گیا آسمان کے اوپر, عذاب آ گیا. انہیں لگا کہ یہ تو بادل آئے ہیں, اچھا یہ تو اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی, یہ تو رحمت کی بارش, یہ تو موسلا دھار بارش ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذاب یوم الظلہ, جو ان پر بادل آئے تھے وہ تو عذاب کے بادل تھے. انہ کان عذاب یوم عظیم, یقیناً وہ بڑے دن کا عذاب تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بادل گرجتے, بجلی چمکتی, آندھی آتی, آپ رونے بیٹھ جاتے, آپ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتے. آپ کہتے اس سے پہلے قومیں ایسی تباہ ہوئیں, ایسے قومیں تباہ ہوئیں, ایسے عذاب آیا. یقین مانا اب ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اچھے گانے لگاؤ, اتنا اچھا موسم ہو گیا. یہی ہے. یقین مانے شکر ہے گرمی کم ہوئی, اب تو انجوائے کریں. اندر سڑ رہے تھے ہم, شکر کرنے کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے نا. اب یہ جو پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے, یقین مانے گاڑیوں میں اونچی آواز میں ڈیک لگائے ہوئے ہیں, بہت افسوس ہوتا ہے. یقین مانے ہے نا, اتنا ڈینجرس راستہ, اور پہاڑوں کو دیکھیں حد نگاہ تک پہاڑی پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں, ختم ہی نہیں ہوتے پہاڑ, ختم ہی نہیں ہوتے. اور یقین مانے دیکھ کر اللہ کی قدرت کو انسان کہتا ہے سبحان اللہ, یا اللہ. کہتے ہیں کہ جائے تو دیکھ, یہ دیکھنا اللہ کی قدرت, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہاں, اللہ کی یقین قدرتیں دیکھتے ہیں. پہاڑ ختم ہی نہیں ہوتے, ختم ہی نہیں ہوتے, سبزہ اور طرح طرح کے پہاڑ. یعنی کہیں سبزہ ہے, کہیں مٹی ہے, کہیں پتھر ہے, کہیں اونچے درخت ہیں, بہت اونچے اونچے درخت. یقین مانے اور ایسا لگتا ہے یا اللہ آپ نے ان کو سجایا ہے, یہ ایسا لگتا ہے سجایا ہے. جب چیئر لفٹ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اتنے اوپر تک ہوتے ہیں, وہ تک اتنی اونچی ہوتے ہیں کہ یعنی یہ پہاڑی سلسلہ اسلام آباد سے جو شروع ہوتا ہے کہاں تک جا رہا ہے,
कौन पानी दे रहा है, कोई गुड ही नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा कि माने ऐसा पहाड़। और जात गाड़ियों की गाड़ियां आ रही हैं, सब ने गाने लगाए, सब मस्त हैं, हल्ला गुल्ला है। और अगर उसी पहाड़ को अल्लाह ताला यूं थोड़ा सा भी हिला दें, गाड़ी हिल जाए तो बंदा हिल जाता है बगैर। हाँ और अल्लाह की कुदरत, एक पहाड़ पे बारिश हो रही होती है, दूसरे पे नहीं हो रही होती हाँ। है। एक जगह पे इतनी सर्दी है, दूसरे पे इतनी गर्मी हो रही है। हाँ बिल्कुल, और हैरान होते हैं, और हाँ। वाकई अल्लाह ताला की कुदरत है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और पहाड़ जमे हुए हैं, यकीन माने ऐसे जमे हुए हैं। अभी हम पढ़ेंगे, पता नहीं सूरत में है, यानी जो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन करेंगे, ऐसे पहाड़ जमे हुए हैं। उन पहाड़ों को खोद खोद उन्होंने यूँ सड़कें बना दी और आपकी गाड़ी चलती रहे और आप ऊपर पहुँच गए। ख़तरनाक रास्ते हैं, ख़तरनाक। अभी तो कहते हैं भाई उन्होंने मोटरवे बना दी, अभी बहुत अच्छे रास्ते हो गए, ये लेकिन इसमें जिक्र आया था ना कि पहाड़ों पे बड़े आलीशान घर बनाए। हाँ, तो मेरे माइंड में वही चीज़ आ रही थी कि वाकई वहाँ पे इतनी महारत फील होती है। बहुत ज़्यादा, देखिए यकीन माने। कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल दी है कि उन्होंने ऐसे ऐसे खड़े हैं। हाँ एक बिल्कुल एक घर बिल्कुल पहाड़ों बिल्कुल। पे खड़े और हैं। अगर ऊपर से और देखें, रास्ते बने हुए हैं। हाँ अच्छा, ऊपर से देखें तो ऐसे खूबसूरत, यानी ऐसे घर भी नज़र आ रहे हैं, होटल भी। लाइट्स लग रही होती है, ऐसे लगता है कि अभी गिरने लगे हैं, हाँ, ऐसे हाँ, लगता है गिरने लगे हैं, लेकिन अल्लाह ने जमाया हुआ है, जब तक अल्लाह का हुक्म है जमे हुए हैं। बेहतरीन से बेहतरीन होटल बने हुए हैं, सजे हुए हैं। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, फ़कत उनको अजाब ने पकड़ लिया। इन नफ़ी, अच्छा बात जो मैं कर रही थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई ऐसा मौसम होता आप डर जाते थे। मोमिन का तरीका ऐसा होना चाहिए, अपनी नमाज की फ़िक्र करें, अपने अज़कार की फ़िक्र करें, है ना, और दुआएं मांगे अल्लाह से ऐसे मौसम को देखकर। हो सकता है वाकई अल्लाह क़यामत आ रही हो, है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर के बैठ जाते थे, और अब गाने लग जाए, मूवी लग जाए, चलो भाई इंजॉयमेंट करें। हाँ मौसम अच्छा है, अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें, लेकिन गाफिल ना हो। चलो भाई अब तो मौसम अच्छा हुआ और अब हम अच्छी अच्छी चीज़ें लगा कर देखें ताकि दिल हमारा बहले। इन चीज़ों की नहूसत पड़ जाती है, फिर ऐसी को गर्मी पड़ती है, फिर कोई ऐसी गर्मी पड़ती है, हैं। हमारे अमाल है ना, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह तूने ऐसा मौसम किया, हमारे लिए ऐसे बेहतरीन मौसम किए रख, दुआएं मांगे, अल्लाह क्यों नहीं करेगा। उसके लिए कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। ये जो सैलाब आते हैं, ज़लज़ले, ये भी तो एक अजाब की किस्म किसे बहुत वो तो ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा सैलाब आया था। हाँ ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी हुई है कि या अल्लाह मेरी उम्मत को इकट्ठा तबाह ना करना, इस वजह से, वरना तो। और लोग क्या करते हैं, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, क्या करते हैं, लूट मार कर रहे होते हैं, जो तबाह हो जाते हैं लोग। तो इन पर आया ना, हम पर तो आया ही नहीं। खामोश, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर से हमारे यहाँ अमाल देख रही है। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, यकीनन वो एक बड़े दिन का अज़ाब था। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, यकीनन इसमें बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मुसलमान नहीं थे, अक्सर मोमिन नहीं थे। व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। अच्छा यहाँ तक तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कौमों का तज़किरा किया। अब अगले रकू में अल्लाह ताला साबका उम्मतों का तज़किरा करके, उनकी साबका किताबों का, उनकी साबका दावत का तज़किरा करके, एंड में अल्लाह ताला कुरान मजीद की अज़मत का, कुरान मजीद की जो है शान का यहाँ पर अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, यकीनन ये कुरान तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से नाजिल करता है। बाकी किताबें भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करना थी, लेकिन ये किताब तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से ये नाजिल करता है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, उतरते हैं इसे लेकर रूहुल अमीन, यानी अमानतदार फरिश्ते जिब्राईल, अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुंज़िरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, ताकि आप करें, हो जाएं खबरदार करने वालों में से। बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, ये नाजिल हुआ है वाज़ेह अरबी ज़बान में। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, ज़ुबुरिल अव्वलीन, और यकीनन ये पहले के सहीफ़ों में भी मौजूद है, यानी इसका मैसेज पहले सहीफ़ों में भी मौजूद है, और अब कुरान मजीद का भी वही मैसेज है, फ़त्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ।
اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء؟ یعنی بنی اسرائیل کے علماء خوب جانتے ہیں قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ اس کی پیشین گوئی پہلی کتابوں میں موجود تھی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی اجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ یعنی کوئی اجمی بھی ہوتا نا جس کی مادری زبان عربی نہ ہوتی، اور پھر وہ ان کو قرآن مجید پڑھ کر سناتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کلام اتارا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ یہی تو گلہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کیا، قیامت والے دن کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گا یا رب اے میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آج ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، بس یہ قرآن مجید کو یعنی برکت کے لیے رکھ دیا، جو مرضی فنکشن کرنا ہے، حد سے زیادہ بڑھ کر فضول خرچی، نافرمانی اور یعنی فحاشی کریں، لیکن جب لڑکی کو گزارنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں قرآن مجید لیں اس کے نیچے سے گزاریں گے۔ تو اللہ پیغمبر گلہ کریں گے اے میرے رب میری قوم نے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، پتہ تو تھا اس میں برکت ہے، یہ نجات کی کتاب ہے، اس سے فائدے تو ہم نے اٹھانے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں دنیاوی فائدے ہوں، صبح اٹھ کر پڑھیں بس، باقی سارا دن جیسے دل چاہے گزاریں۔ دکان کھولی ہے، شاپ کھولی ہے، بزنس کوئی سٹارٹ کرنا ہے، پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے، اس کے بعد جیسے دل چاہے ہم کریں۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب بھی تو ہمارا ایمان اپنے مطلب کا ہے نا، دکان میں برکت ہو جائے، باقی سارا دن یعنی جو ہم اور باقی کام کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کہہ رہے اسی طرح ہم نے داخل کر دیا ہے اس انکار کو مجرموں کے دل میں۔ قرآن کا انکار اب لاکھ معجزے دکھا دیں، جب یہ لینا نہیں چاہتے ہدایت، یہ قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترے گا، ان کو سمجھ نہیں آنی، گھروں میں پڑھے ہوں گے، عظمت والی کتاب سمجھیں گے، برکت والی کتاب سمجھیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ اللہ کہہ رہے جب لوگوں کا یقین نہیں، توجہ نہیں، کوشش نہیں، ہم بھی اس کو مجرموں کے دل میں نہیں اتارتے، نہیں داخل کرتے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بچائیں۔ اللہ ہم سب کو یہ قرآن مجید ہم سب کے دلوں میں اتارے، ہماری نسلوں کے دلوں میں اتارے، ہمارے گھروں میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت، برکت ہم سب کے گھروں میں اتارے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جب تک اس کو نہیں تسلیم کریں گے، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں آج بھی ڈرنا ہے اللہ سے، پکڑ تو آج بھی ہماری ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں کہ صرف ان کی پکڑ ہوئی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آ جائے گا ان پر عذاب اچانک اور ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ یہ آخری دن ہے، یہ آخری رات ہے، یہ آخری کھانا کھانا نصیب ہو رہا ہے، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، اس وقت یہ لوگ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اللہ کہہ رہے تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے؟ کیوں جلدی مچا رہے تھے؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، تو کیا آپ نے دیکھا اگر ہم انہیں چند سال اور بھی فائدہ اٹھانے دیں، یعنی کئی اور سال بھی یہ جی لیں، آخر تو مرنا ہے، آخر تو موت ہے، اینڈ
افرأیت ان متعناہم سنین، اگر ہم انہیں، آپ کا کیا خیال ہے، انہیں اور بھی چند سال فائدہ اٹھانے کے لیے اور زندگی بھی دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہ ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو اللہ کہہ رہا ہے تیاری نہیں کریں گے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا ان کا وہ سب کچھ جس سے یہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کو یہ سب کچھ جمع کر رہے ہیں، مال و متاع، دنیاوی عزت، دنیاوی شہرت، اللہ کے پکڑ میں کچھ بھی کام نہیں آتی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے خبردار، مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے پہلے میں پیغمبر بھیجتا ہوں، میں دعوت دینے کے لیے اپنا پیغام پہنچاتا ہوں، اب پیغمبروں نے نہیں آنا۔ اللہ کو پتہ تھا میڈیا کا انتظام ایسا ہو جائے گا، گاؤں گاؤں تک، پہاڑوں تک، ہر ایک تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ یقین مانے پہاڑوں پہ بھی ڈش رکھی ہوئی ہے، غربت ہے گھر میں، دروازے نہیں ہیں لیکن 3 ڈشیں رکھی ہوئی ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کس چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ کچا گھر ہے، ہر کمرے کے اوپر ڈش رکھی ہوئی، شعور نہیں ہے، جہالت اتنی زیادہ ہے، لیکن یہ ترقی ہے، شیطان نے اس کام کے پیچھے لگا دیا۔ تو اللہ کہہ رہے وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، نہیں ہم ہلاک کرتے بستی میں کسی کو بھی مگر اس کی طرف ہم ڈرانے والے بھیج دیتے ہیں۔ حق کا پیغام کہیں پر بھی، کسی بھی چوٹی پر اب کوئی دنیا میں رہ رہا ہے، اللہ کا پیغام سب تک پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر نہیں آ رہے، کوئی دعوت دینے والے وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن میڈیا کے ذریعے حق بات اب ہر طرف پہنچ رہی ہے۔ ہم نہ سننا چاہیں، ہم نہ قبول کرنا چاہیں، ہم نہ ہدایت لینا چاہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ جیسے مطلب قرآن پاک میں بھی یہ تو آیا نا کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہوگا، سارے گھر گھر میں پہنچ جائے گا، تو کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ ہے، یہ انہوں نے جب کیا نا کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ ہے جو ہر گھر گھر میں جو قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہی ہے۔ مکڑی کی مثال اللہ نے توحید کے لیے دی ہے، یہ جو یعنی مکڑی کی مثال کو یہ گھر گھر کے میڈیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ نہیں یہ جو جالا مطلب ہوگا نا کہ جو ہر گھر گھر میں اس کا نا وہ مطلب پھیل جائے وہ والا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ انٹرنیٹ ہے، کیونکہ ہر گھر گھر میں، اور آپ کو بھی نوٹ کرنا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، بلکہ میں نے بڑی دفعہ نا یہ نوٹس خود بھی کیا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے نا جب یہ چلتا ہے آپ اس کو بند کر کے بھی رکھ دیتے ہیں نا، تو یہ فون جو ہوتے ہیں نا چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ پکچر لے رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ بات تو صحیح، ہاں یہ پکچر لے رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کے پاس ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے تو پاس ہے ہی نہیں، پہنچ رہی ہوتی ہیں، پہنچ رہی ہوتی ہیں، ہمارا ریکارڈ پہنچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نا کبھی بھی فون کے پاس کپڑے نہیں بدلے آپ، کیونکہ یہ ریکارڈ کرتا ہے۔ اب تو یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ارد گرد کی سب چیزیں خود بخود ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ، اور ان کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے۔ اور آپ کبھی نوٹ کرنا کن کے پاس یہ میڈیا، کن کے پاس ہے؟ غیر مسلموں کے پاس ہے، ان کے پاس ہمارا سب ڈیٹا پہنچ رہا ہے، اور ان کے ہاں وہی تو ہمارے ساتھ ہمارے گھروں کو چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے سارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں اس کے علاوہ یہ سیٹنسٹ جو ہوتے ہیں نا، اس کا جو اثر جو ہے نا، وہ جو آپ وہ کہتے ہیں جو بلیک جو ہوتا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، وہ سارے یہ سیٹنسٹ جو ہوتے ہیں جو آج کل یہ پھیلا رہے ہیں۔ اور آپ ایک چیز کبھی غور کرنا کہ آپ جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، ہم کسی بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز، مطلب آپ کسی کھانے کی بات کر لیں یا کسی فرد کی بات کر لیں جو اس وہ بندہ اچھا ہے، بڑا یعنی یہ ہمارا بند ہے موبائل، یہ بند نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھنا کبھی نوٹ کرنا، آپ لوگ بچوں کو بھی بلکہ یہ چیز بتائیں، میں نے یہ بڑی دفعہ دیکھی ہے، تو وہ چیز نا آپ کے فوراً فون پہ نا وہ آ جائے گی، اسی بندے کی تصویر آ جائے گی، سارا کچھ آ جائے گی۔ میرا بھتیجا اتنا سا، اس نے پتہ کہ کیا، وہ کہتا ہے کہ میں ڈوریمون ہوتا ایسے کر کے، تو ہم سارے اس کو چھیڑنے لگ گئے کہ بھی ہاں اگر آپ ڈوریمون ہوتے تو آپ ایسے کرتے یا وہ کرتے، ایسے مذاق میں، کارٹون جو نہیں ڈوریمون،
تو آپ یقین کریں کہ ہم لوگ مطلب ڈر گئے اس چیز پہ کہ جب ہم نے فون کھولا نا تو وہی اس کا نام بچے کا اور اسے انہوں نے لکھا آ گیا آئی فون پہ نا کہ یہ ایز اے ڈوریمون، یہ بچہ ایز اے ڈوریمون ایسا لگے گا، اس کی وہ ساری چیز انہوں نے نا وہ سارا بتا دیا۔ آئی فون کا تو یہ ہے کہ پاس کے پاس رکھو تو فٹافٹ ادھر سے مطلب آپ تو حیران کہ دیکھو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور اس نے فون نے سارا کچھ بتا بھی دیا کہ یہ ڈوریمون بن کے ایسا لگے گا، یہ ایسا ہوگا، یہ ہوگا۔ تو پھر اندازہ لگا یہ کتنی خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کمرے میں رکھا ہو، کپڑے نہ بدلو، یا میاں بیوی اپنے روم میں نہ رکھیں، یہ سارا بالکل کچھ دیکھ رہا بالکل بالکل، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے اچھا فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس سے بہترین اور کوئی چیز ہے نہیں۔ بہت احتیاط سے آپ کریں، احتیاط سے استعمال آپ کریں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں آج کل کے دور میں۔ یعنی اس سے جتنا فائدہ ہم بڑے پیمانے پر لے سکتے ہیں تو وہ بھی تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بند ہے تو یہ بات آپ کی حقیقت ہے، یہ آن ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے ہمارا، کر رہا ہے اور پکچرز بھی لے اور ہمارے پاس یعنی غیر مسلموں کا یعنی ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہماری ہر چیز ان کے پاس جا رہی ہے۔ اصل چیز وہ یہ نا مسلمانوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کا پتہ ہے انہیں، اور یہی ہے کہ انہیں مرکز سے کم کرو، مرکز سے ہٹاؤ، تو کر رہے ہیں وہ سارا۔ اور جتنا زیادہ جس کے پاس پیسہ نا اس گھر میں بچے کے پاس 2 2 3 3 موبائل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بندوں کے پاس 2 2 3 3 موبائل ہیں، موبائل ہیں 2 3 ہیں موبائل۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے جو فتنے اب بہت پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، اسی لیے تو ہے۔ اچھا، ہم قرآن مجید کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن مجید جو ہے ذکرہ وما کننا ظالمین، یہ تو یاد دہانی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم ظالم نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر کہتے ہیں یہ تو نصیحت ہے، یہ تو یاد دہانی ہے، جس کا دل چاہے اس یاد دہانی کی طرف راستہ پکڑے، اور جس کا دل نہیں چاہتا نہ پکڑے، کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہے۔ اب ہمیں کتنے پارے ہو گئے پڑھتے ہوئے؟ تقریباً 19ویں پارے پر تو ہم آ گئے نا، لیکن 19 پاروں میں اللہ ہمیں کتنے پیار سے، محبت سے، مثالیں دے دے کر ہماری خیر خواہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ یہ تو نہیں کہ بڑا مشکل دین ہے، بڑا جبر ہے اس میں، ایسا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ ہماری ہی خیر خواہی، ہماری ہی بہتری، ہمارے ہی سکون کا انتظام، ہمارے ہی بہتری کا انتظام، یہ تمام باتیں قرآن مجید میں ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے ذکرہ وما کننا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں، یہ یاد دہانی ہے۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام تھا نا، خود ہی بیٹھ کے شاعری کر لیتا ہے، خود ہی کسی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، خود ہی گھڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس الزام کا جواب دیا یہ اس قرآن کو لے کر کوئی شیاطین نازل نہیں ہوتے۔ وما ینبغی لہم، یہ تو ایسا کرنا ان کے لیے لائق ہی نہیں ہے۔ وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ خود ہی گھڑیں، خود ہی بنائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنا دیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو وحی الہی کے سننے سے بھی معزول کر چکے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، تو مت پکاریں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب پانے والوں میں سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ بڑی اہم آیت آ گئی، یعنی ہم اس بات سے بے فکر نہیں ہو سکتے کہ کوئی بات نہیں، ہر ایک کا اپنا یہ پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، ہم کیا کسی کو کہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس سے خبردار کرنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ دعوت کا اہتمام کریں۔ حضرت علی کے انتظام کے تحت جو ہے دعوت کا انتظام کیا گیا، اس میں بنو ہاشم کے تمام خاندان کے تمام لوگ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے جب کھانا وغیرہ انہوں نے کھا لیا، آپ نے یہ دعوت دی کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں نے بات نہیں سنی، اور حضرت علی آپ پر ایمان سب سے پہلے لے آئے۔ تو رشتہ داروں کو تو بات اچھی نہیں لگتی، ہر مزاج کے ہوتے ہیں، ہر ٹائپ کے ہوتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو خود بھی برائی سے بچاؤ، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، بہانے سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ گناہوں میں ملوث نہ ہو، ان کے ساتھ شامل ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ کیا کریں، آخر مجبوری ہے،
کوئی مجبوری نہیں, کوئی ہمارا رازق نہیں ہے. رازق کون ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ. اس نے ہمیں عزت دینی ہے, وہ ہمیں عزتیں دینے والا ہے. اسی نے ہمارے رشتہ داروں کے دل میں ہماری محبت ڈالنی ہے. ہمیں اپنے رشتہ داروں کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. ہاں, محبت کے ساتھ طنز کیے بغیر بات کرنی ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھیں. یعنی اگر ہم جب رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں نا, وہ ہمیں پلٹ کے کہتے ہیں تمہیں اپنی زندگی کا پتہ ہے, تمہیں اپنی جوانی کا پتہ ہے. ان کو تو ہمارا ہر بات کا علم ہوتا ہے نا, ان سے تو ہماری باتیں نہیں چھپی ہوتی. تو ہم بڑا ڈرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے بات کریں یا نہ کریں. وہ ہم پر بہت حملے کرتے ہیں, بہت طنز کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں. جب اللہ نے کہا نا فرعون کو جاؤ دعوت دو, جیسے ہی فرعون کے پاس آئے دعوت دی, فرعون نے کہا تمہیں پتہ ہے تم یہاں پہ قتل کر کے گئے تھے, ہے نا, اور تمہیں پتہ ہے تمہاری زندگی ہمارے پاس گزری تھی, ہم نے تم پر کتنے احسان کیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں تب میں غلط تھا, میری غلطی تھی, تب میں نادانوں میں سے تھا, میں جاہلوں میں سے تھا, لیکن اب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. یہ سمجھداری والی بات ہے. یعنی رشتہ داروں کا ڈر خوف کو بڑا نہیں بنانا چاہیے. پہلے ہم خود ہدایت پر آئیں, پہلے ہم خود دین کو سمجھیں, سمجھنے کے بعد پھر ہم ہاں, اور پھر اس کے بعد پھر کہیں ضرور. نماز تو فرض ہے, اس کا تو سب سے پہلے سوال ہونا ہے. ساری زندگی گزر گئی, ایک دفعہ تو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کے تو دیکھیں. اس میں اللہ نے ہمیں حوا بنایا. بھائی قرآن مجید پڑھیں تو بڑا مشکل ہے. وضو کرو, پاک جگہ پر بیٹھو, پاک کپڑے ہوں, ہے نا, ذہن کو خالی کرو, پھر پورا پارا پڑھو. کوئی مشکل اللہ نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں. ایک آیت پڑھ لیں, جب موقع ملے تھوڑا سا کھول کے پڑھ لیں, لیکن سمجھ کر پڑھیں ضرور, کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان میں نہیں ہے, یہ اللہ کا خاص کلام ہے. اتنے قرآن سوری آپ کی بات کرتے ہیں, ترجمہ قرآن پڑھنے کا یہ جب بندہ کھولتا ہے ساتھ اس کے نیچے پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی جیسی چیز ہاں ہوتی ہے جو مقصد ہے نا, نظر آتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے سب لیے سے بڑی بات انسان کا ذہن تیار ہوتا ہے. اس کے بعد جب ذہن تیار ہوتا ہے تو وہ بات پھر دل میں اترتی ہے. جب ذہن نہیں بنتا تو پھر رٹو طوطے ہیں. وہ طوطا کو جو مرضی کہتے رہو. ہمارے طوطے تھے, ہم نے پالے ہوئے تھے, وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیتے تھے. وہ اکثر یہ بات کہتے تھے, جیسے میں بچوں کو صبح اٹھاتی تھی, وہ کہتا تھا طوطا اٹھو نماز پڑھو, مومنا اٹھو نماز پڑھو. اس نے یہ بات سیکھ لی تھی, اٹھو نماز پڑھو, کھانا کھایا, پانی پیا, بوتل منگاؤ. وہ ہم نے پھر سیل کر دیا تھا. تو جو بھی آتا تھا نا وہ کہتا تھا اٹھو نماز پڑھو, مومنا نماز پڑھی, اٹھو نماز پڑھو. یہ بات کہنے کے بعد پھر کہتا تھا بوتل منگاؤں, پانی, کھانا کھایا, پانی پیا. یہ بات اس نے یعنی رٹ, اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں یعنی نیٹ پر اتنے ہیں تو جو سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں, ان کو جو یاد کروایا تو ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہے. ہم ایسے واقعی رٹو طوطے بن گئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. پرانے زمانے میں اپنی امی کو دیکھتی تھی نا, اللہ تعالیٰ کی برکت کرے, تو نہیں پڑھی ہوئی تھی وہ, لیکن انہوں نے نا قرآن پاک کو ایسے تھا جیسے پتہ نہیں یہ دنیا کی کون سی کتاب ہے. وہ ایسے اہمیت دیتے تھے جیسے ہم نے آج اور علوم کو اہمیت دے دی ہے نا. جیسے ہمیں لگتا ہے کہ لڑکی نے ماسٹر نہیں کیا, ڈاکٹر نہیں بنی, لڑکا تو ان کا فیوچر کوئی ہے ہی نہیں. وہ سارے کام کرتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی پڑھنے. وہ دن کے کام, صبح کے کام کر لیے, 9 بجے تک بیٹھ گئی, 12 پڑھ لیے, بیٹھ گئی, اس کے زور کے کام کیے, پھر عصر کے ٹائم بیٹھ گئی, اور رات کو پھر بیٹھ گئی. ان کا یہ روٹین تھی. اور جب وہ بیمار تھی, انہیں فلم میں تھا, انہیں بیچاری, تو انہیں ان سے پوچھنا نا کیا کر کے نا, اللہ اللہ کی کر دے بھی اللہ اللہ, اور ان کی انگلی ہوئی, یعنی نماز میں بھی نہیں ہوتا تھا. میں نماز پڑھ لی ہے, جب ان کو بھولنا شروع ہوا نا, میں نماز پڑھ لی ہے, کہنا مجھے پڑھ لی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ گناہوں سے بچ جاتے تھے, یقین مانیں. اب بڑے گناہوں کے فتنے یہ چیز جو ہے نا, بے شک وہ لوگ سادہ تھے, سادہ تھے, اور پڑھے لکھے نہیں تھے, زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, بالکل اتنا علم نہیں تھا انہیں جتنے آج علم کی بھرمار ہے. انہیں ڈر بہت تھا, بہت ڈر خوف تھا. ہماری امی کو اور ہمیں بھی انہوں نے اتنا ڈرایا ہوا تھا نا کہ جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنی, کسی کے ساتھ لڑنا. اچھا, دوسروں کے حق نہیں مارتے تھے. ہاں بالکل. پہلے لوگوں میں یعنی شو آف کرنا, جیلسی, یہ چیزیں کم تھیں. ہاں, حسد, دیکھ کے جل جانا, خیر خواہی نہ کرنا, 2 نمبری کرنا, یہ چیزیں نہیں تھیں. صرف ہم اپنی نانی دادیوں کو دیکھتے, چھٹیاں جا کے 2 مہینے گزارتے تھے. مجھے نہیں کہا کہ کبھی کوئی بچہ لڑا ہوگا, یا ماتھے والا, یا بڑوں کے, یا کسی نے کسی کی بات کی ہو,
یہ کیسے یہ چیز تو ہے نا. اب ہمارا علم کا رخ بدل بدل گیا. گیا ہے. علم کا رخ بدل گیا. علم والے ابھی بھی بہت ہیں, ہم علم لینا چاہتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں لیں, عصری علوم ضرور لیں, اس کے ساتھ دین کا علم بھی ضرور لیں. ضروری ہے. یہ بہت لازمی ہے, یہ سب سے مست ہے, میں بہت تو ضروری اس ہے. نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ پہلے بچوں کو سارا کچھ ہی پڑھاؤ. پڑھانا چاہیے, پڑھانا چاہیے, ابھی بھی اسکولوں میں اگر لگا دیں ترجمے کے ساتھ تو کتنی اچھی. میں بتاؤں پیرنٹس کو اچھا نہیں لگے گا, نہیں اچھا لگے گا. پیرنٹس کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, فیشن کا, ڈانس کا لیکچر ضرور رکھیں, ڈانس سکھائیں, مختلف لینگویج, چائنیز سکھائیں. جیسے بھی ہیں ویسے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, بہت کم لوگ ہیں, ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. بہت فائدہ ہو جائے بچوں کو. بہت کم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لو یہ تو ہم قاری صاحب سے 5 منٹ میں پڑھوا لیں. بچے یہ لینگویج تو سیکھیں نا. اب میرا نواسا کا قاری صاحب نہیں پڑھاتے. انٹرنیشنل اسکول ہے نا اسلام آباد میں, وہاں پہ تو اس کا کہتی ہے جو چیزیں میں نہیں شاید سکھا پاتی نا اس کو, وہ ساری سیکھ گیا. کہتی مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ شکر اللہ میاں کا, کم از کم اس کو اسی اسٹیج میں پتہ چل گیا ہے کہ نماز کیا ہے, کسی کا لڑنا نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے گھر میں کسی کے ساتھ نہیں بولنا, بڑوں کے ساتھ. کم از کم کچھ سیکھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے دنیا کی تعلیم دے دی ہے تو شاید کوئی کامیابی ہے. ہاں, میری بہن ہے, اس نے میٹرک دیا تو میرے باجی نے کہا کہ میرے پاس بھیج دیں. ابھی نے سارا کچھ پرائیویٹ کیا, میرے باجی سے پورا اس نے عالمہ کا کورس کیا, میری بہن نے چھوٹی نے, ٹھیک ہے. تو بس اس نے اپنا سمپل اس نے BA کیا, پھر اس نے ایم اے اسلامیہ بھی کر کے. وہ اچھا دور تھا جس زمانے میں یہ چیز ماشاء اللہ. اچھا اب ایسے الہدا نور والے کروا رہے ہیں, خوش نصیب بچے. میں کہتی ہوں سمجھدار مائیں بھیج رہی ہیں, ابھی بھی بھیج رہی ہیں. وہ یعنی میٹرک کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں بچیاں دے دو. اور یقین مانے میں کہتی ہوں ماسٹر پاس لڑکی بھی ایسا لگتا ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ رشتوں کا پتہ ہوتا ہے, نہ میاں کے حقوق کا, نہ بچوں کا, نہ کسی رشتے کا, کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, اور وہ کھپ کر آئی ہوتی ہیں, یقین مانے. لیکن آپ مطلب غلط نہ سمجھنا, کچھ جگہوں کے نا کچھ درس جو ہوتے ہیں, کچھ جگہوں کے نا ماحول اچھے نہیں ہوتے. ہاں یہ دیکھیں نا, اس سے ہم دین کی اس لیے تھوڑا سا نا آپ گھبراہٹ. نہیں میں آپ کو بتاؤں, نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیاوی ماحول, دنیاوی ادارے کیا سارے اچھے ہیں؟ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ ہم اچھا ہم چاہتے ہیں ڈبل فیس دیں, باہر چلے جائیں, اعلیٰ جگہ چلے جائیں, بہترین تعلیم حاصل کریں, اور ہم کہتے ہیں جو گلی محلے میں مسجد ہے نا وہاں بچے پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے نہیں, اس کے لیے ہم گلی محلے میں بچے پڑھ کر آ جائیں, کچھ فرق نہیں پڑتا, تلفظ صحیح, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرنا ہے, اللہ کا تعارف کروانا ہے, سب سے پہلے خود لینا ہے, اور پھر دوسروں تک یہ پیغام. یعنی کسی پیغمبر نے نہیں آنا, امت مسلمہ کی ذمہ داری, میں اور آپ ہم سب کی ذمہ داری. کہتے کہ ضرورت ہی کیا, آپ پہ فرض تھوڑی ہے, اللہ نے فرض کیا ہے. جو کام فرض نہیں ہم نے ان کو فرض سمجھ لیا. یعنی میں سمجھتی ہوں آج کیا فرض ہے, جو 50,000 کا سوٹ پہن لیا نا اس کو دوبارہ نہیں پہننا, یہ فرض ہو گیا ہم پر. ہر فنکشن پر ہم نے نئے سوٹ پہننے, یہ کہاں سے فرض آ گیا؟ اور اپنی زندگیوں کو یقین مانے ہم نے خود مشکل میں ڈال دیا, بہت مشکل میں ڈال دیا. یقین مانے جب میں سنتی ہوں نا میں کہتی ہوں یا اللہ ہم نے اپنی زندگیاں بڑی مشکل میں 50,000 کا سوٹ, اس کو ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کی ویلیو ہی نہیں ہے اب. کیوں؟ لوگ ترس رہے ہیں کھانے کو, 50 روپے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, اور جن کو اللہ نے دے دیا ان کو اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں ہے, اور غریبوں کے سامنے زیادہ پہن کر جاتے ہیں, شو آف کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ وہی دیکھا. اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے, اللہ نے حساب لینا ہے ان سب چیزوں کا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اپنے بازو جھکا کر رکھیں ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں مومنین میں سے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے مومنین کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے, ان کی دل جوئی کرنی ہے, ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے, اگرچہ یہ غریبی کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا مومن لوگ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرم ہوتے ہیں, ڈنڈے نہیں برساتے, سختی نہیں کرتے, طنز نہیں کرتے, نرم ہوتے ہیں. اگر خود نیکی کر لی تو دوسروں کو کیوں مشکل میں ڈال لیں. ان کی ہدایت کی دعائیں کریں, ان کو بہانے سے سمجھائیں, اور ان کے لیے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ترازو میں سب سے زیادہ جو اعمال میں بھاری ہوگا نا عمل, وہ بہترین اخلاق ہوگا. لیکن اللہ کی نافرمانی ہو رہی اور ہم مسکرا رہے ہوں,
ایسا بھی بہترین اخلاق نہیں ہے. بہترین اخلاق ہے کہ ہم خود عمل کر رہے ہوں, ہمیں اللہ کی نافرمانی بری لگے, ہم کہیں نہیں ہم اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, اس معاملے میں سمجھوتا نہیں. ہاں جو اور جسمانی قربانی لینی ہے, جو خدمت لینی ہے وہ ہم حاضر ہیں, لیکن گناہ کے معاملے میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, اس میں نہیں ہم آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے. لیکن آج کل کے زمانے میں کسی کو اچھی بات جب سمجھاتے ہیں, جیسے کوئی دیکھتے ہیں کوئی برائی, لیکن جب وہ سن ہی نہیں رہا ہوتا تو انسان کیا کرتا ہے, چپ کر جاتا ہے. ہاں نہیں ہاں نہیں دیکھیں نا میری بات سنیں, اکثر لوگ مطلب اس وجہ سے بھی ڈر جاتے ہیں نا کہ یہ مطلب نہیں مومن تو جیسے ہوتا ہے نا سونگتا رہتا ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ بلی سونگتی رہتی کھانا کہاں ہے, کتا سونگتا رہتا ہے, انسان جو مومن ہے نا وہ بھی سونگتا رہتا ہے کہ اچھا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی اچھی نیچر کے ہوتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کرتے ہیں اور وہ احسان کی وجہ سے پلٹ کے ہمیں جواب نہیں دیتے, اور بعض بڑے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انکار نہیں سن سکتے, بعض بڑے بزرگ ایسے ہوتے ہیں, خاندان میں ہوتے ہیں ایسے, وہ نہ نہیں سن سکتے. پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ تو سننے والے ہیں ہی نہیں, لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو کوئی اچھی بات بتائیں تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ سن لیتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیپ تو یہ کہ اگلا سن لے, لیکن اس سنانے میں ہم نے بڑی محبت کے ساتھ سنانا ہے. ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے, ہم بھی غلطیاں کرتے تھے, ہمیں بھی نہیں پتہ تھا, اللہ نے ہمیں بتا دیا تو اب ہم نے قبول کر لیا, اب ہمیں اچھا لگتا ہے, اب ہمیں فائدہ ملتا ہے. انسان اس طرح بتائے نا ضرور اللہ دل میں اتارتا ہے, آہستہ آہستہ ہے نا, سوچے گا ہے نا, بارش کے قطرے کی طرح, بارش کے قطرے کی طرح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب آپ نے مکہ فتح کر لیا, آپ سے کہا اگر آپ ان کو نہ معاف کرنا چاہیں تو ان سے بدلہ لے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا, چند لوگوں کا آپ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں, جن کا پتہ تھا کہ ان کی فطرت چینج ہونے والی نہیں ہے, یہ دوبارہ سر اٹھائیں گے, آپ نے ان کو قتل کروایا, باقی سب کو معاف کر دیا. یعنی اس معاملے میں سب سے بڑی خوبی نا معاف کرنا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی تو اسے سنائیں, ہم بھی تو اسے بتائیں, اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا, اس نے مجھے بات جتلا دی ہے نا, تو میں بھی تو اسے ذرا جتلاؤں. اس نے مجھے شرمندہ کر دیا, اس نے مجھے رسوا کر دیا, میں بڑی ہوں, اب میں بھی تو اسے ذرا تھوڑا سا جتلاؤں تو صحیح, سے سمجھاؤں تو صحیح, ذرا اسے پتہ تو لگے. یہ ہمارے ذہنوں میں جو باتیں آتی ہیں نا, اس سے معاملات کبھی بہتری کی طرف کبھی نہیں جاتے. سب سے پہلا کام شیطان ہمارے ذہن میں بات لاتا ہے, ہم بھی بتائیں, ہم بھی سنائیں, ہم بھی اسے سمجھائیں, لیکن معاف جب کر دیں, برائی کا جواب جب برائی سے نہیں دیں گے تب خیر آئے گی. معاف کرنے کے بعد پھر ایسا کرے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. دیکھیے نا, دیکھیے نہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, یہی تو ہے نا. دیکھیے نا, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں تب پھیلتی ہیں جب برائیوں کو ہم ختم کرتے چلے جائیں, تب پھیلیں گی. اچھائی سے ہی ہوتی ہے. اچھا آپ یقین مانیں جتنے بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں نا, اگر ہم اپنے بچوں کی باتوں کو اگنور نہ کریں وہ پل ہی نہیں سکتے, گزارا. ہاں لیکن ان کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہوئی ہے, باقی رشتوں کی محبت اللہ نے دل میں نہیں ڈالی. مقابلہ بازی ہمارے ذہن میں آتی ہے, تب دین نہیں پھیلے گا, تب آپ خیر نہیں پھیلا سکتے. حتیٰ کہ میں نے دیکھا تب ہم خود بھی خیر پر نہیں رہ سکتے, خود بھی نہیں کڑتے رہتے ہیں. ایک برائی کے بعد دوسری برائی ذہن میں آتی ہے, پھر دوسری برائی ذہن میں آتی ہے, پھر اگلی کڑی, پھر اگلی کڑی, اسی چکر میں. شیطان ہمیں سب سے پہلے چھوٹے گناہ پر لے آتا ہے, چھوٹی سیڑھی ہمیں چڑھواتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے ایک دم اس نے بڑا قدم نہیں اٹھانا, پہلے چھوٹی سیڑھی پر ہمیں اٹھواتا ہے. بدگمان کرتا ہے, دل خراب کرتا ہے. میں تو یہ دعائیں مانگتی ہوں, یا اللہ مجھے کسی کی برائیاں نظر آیا ہی نہ کریں, یقین مانیں. اور اگر مجھے کسی پر غصہ آتا ہے نا تو میں کہتی ہوں یا اللہ ٹائم لمبا ہو جائے. ٹائم لمبا ہونے کے بعد جب وہ شخص میرے سامنے آتا ہے نا, ٹائم گزرنے کے بعد وہ غصہ اتر چکا ہوتا ہے, کم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہماری سب کے ساتھ بنے, ہمیں سب اچھے لگیں اور سب خیر کو قبول کر لیں. انسان ہے نا, ہم کوئی فرشتہ. عائشہ کو کہا, عائشہ ہاں پتہ نہیں میری تمہیں کتنی باتیں بری لگتی ہاں. ہوں گی یا مجھے تمہاری. ہاں. میں نے کہا میں تو رات کو کہہ کے سوتی ہوں سب کو, میں معاف کر کے سوتی ہوں, تو مجھے معاف کر دیا. یقین مانے آپ ایسی دعائیں مانگنی چاہیے, ایسا کیونکہ ہوتا تو ہے نا کبھی آپ. ہاں بالکل,
ہاں بالکل بالکل. تو یہ پیار ہے ہاں دوسرے کو معاف کر دیں ہاں معاف کر دیں اور جب معاف کر دیں گے نا تو دل میں بات کبھی نہیں ٹکتی, بھول جاتی ہے مطلب محبت پھر بڑھ جاتی ہے. اور جب معاف انسان ہی ہوتا ہے نا. ہاں دیکھیے نا, ہم نہ خود فرشتے ہیں نہ ہم فرشتوں میں رہ رہے ہیں, اگلے کوئی فرشتہ تھوڑی ہے. ہمیں شیطان ذہن میں پتہ کیا بات ہے, اپنی کوئی برائی ذہن میں نہیں آتی, کسی بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے دوسری کی برائیاں ذہن میں. لیکن مجھے لگتا ہے انسان کو جتنا آپ کے اندر صبر ہوتا ہے, جتنا آپ اچھا چلتے ہو دوسرے کے ساتھ, اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. یہی بات آ گئی نا, آپ نے اچھا چلنا ہے, آپ نے خود اچھا رہنا ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ کنٹرول ہمارا اپنے اوپر ہے. ہاں اچھائی کا کنٹرول ہمارے اپنے اوپر ہے, دوسرے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, اپنے پر ہمارا اختیار ہے. ہم خود کیوں نہیں اچھائی اپنا رہے, ہم چاہ رہے ہیں دوسرا اچھا ہو, دوسرے کی مرضی اس نے نہیں کرنا, پھر معاشرے میں کیسے خیر آئے گی. اپنی فطرت ہے نا, ہر ایک نے اپنی فطرت آزمانی. ہاں بالکل, باقی نے اپنی کرنی. اور ہر ایک کی فطرت میں فرق ہوتی, کچھ کو اللہ تعالیٰ فطرت حقیقت میں بہت اچھی دے دیتے ہیں, کچھ کی فطرت اچھی نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ برائیوں کو چھوڑتا جائے فطرت اچھی ہو جاتی ہے. چینج بعض لوگوں کو بہت جلدی یعنی خیر قبول کر لیتے ہیں, بعض لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے, بعض لوگ بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں, بعض کو بہت مشکل لگتا ہے معاف کرنا. جس کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے میرے خیال میں اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہوگا. بھول نہیں رہا, بار بار اسے باتیں یاد آ رہی ہیں, پھر اس کو مشکل ہو رہی ہے, اپنے نفس کو کچلنا پڑ رہا ہے, اس کے لیے پھر اجر زیادہ ہے, کیونکہ اس کو زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. یہ نا قیامت والے دن نیتیں تولی جائیں گی, اس لیے کہ انسان اپنی نیتیں کو اچھا کر لے. عمل کچھ بھی نہیں کیا ہے نا, دیکھیں نا, اب کسی کے بارے میں برے خیال آ رہے ہیں, پکوان اندر پکتے جا رہے ہیں, آپ نے فوراً نہیں سوچا کہ نہیں چلو چھوڑو اللہ کے خاطر میں معاف کرتا ہوں, حالانکہ اب اٹھ کے کیا تو کچھ بھی نہیں, لیکن نیت تو اچھی کی نا. اچھی نیتوں کو تولا جائے گا, اور نیتوں کا وزن کیوں زیادہ ہوگا, اس کا اثر بہت زیادہ عمل میں ہوتا ہے. اگر نیت بری ہو گئی ہے نا, تو پھر آپ چھوٹا سا بھی عمل کریں گے نا, بہت فساد مچ سکتا ہے, بہت خرابی آ سکتی ہے, بہت بڑے خیر سے آپ محروم رہ جائیں گے, معاشرے میں خیر نہیں آئے گی, برائی ہی برائی پھیلے گی. لہٰذا نیتوں کو اچھا کرنا ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلا کام معاف کر دینا ہے, اگنور کرنا ہے. میں کہتی ہوں ان ٹاپک کو ڈسکس ہی نہ کریں جو بری ہیں, ورنہ چغلی, غیبت, بہتان, حسد, ٹھیک ہے نا, نفرت بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا خیر کرنے کو, آپ آگے بڑھیں گے ہی نہیں. سب سے پہلے معاف کریں, جب معاف کریں گے تو پھر آپ کے دل میں کچھ گند نہیں رہے گا, صاف ستھرا رہے گا. کئی دفعہ میری کوئی بات ہو رہی ہے نا, تو میں بچوں سے کبھی اتنی لمبی ہوئی نہیں, بیٹیوں سے اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہوتی ہیں, تو کبھی بات کریں تو کہتی ہے امی اس چیز کو چھوڑ دیں, آپ اور بات کریں. ہاں تو پھر کبھی کبھی مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے کہ شکر ہے اللہ میاں کا کہ اگر, لیکن میں بھری ہوئی ہوتی ہوں, اتنی ٹینشن ہوتی ہے تو ہوتا ہی ہے نا, انسان نے قرآن پاک سامنے رکھا ہے, جھوٹ بول کے کہاں جانا ہے ہم لوگوں نے. لیکن واقعی وہ یہ کہ اس چیز سے فرق پڑتا ہے, اگر دوسرا بندہ ہمیں کرے تو کوئی بات نہیں, چھوڑے کریں, بچے چاہے کہہ دیں چاہے گھر والے کہہ دیں, تو اس سے فرق پڑتا ہے. ہمارے گھر میں الحمدللہ یہ چیز, اگر میں کبھی میاں صاحب نے میں نے آج تک کبھی کوئی کہانی نہیں سنی, نہ کبھی انہوں نے سنائی, یعنی جب سے شادی ہوئی ہے مجھے نہیں یاد کبھی کسی کی بات سنائی ہے, اور نہ کبھی میرے سے سنی. تو اسی کا اثر بچوں میں آیا نا, وہ ہے نا بیج جو بوئیں گے نا تو وہی شاخیں نکلیں گی. آپ نے کہا نا کہ جو مطلب کہ نفس کو زیادہ کچلتا ہے, ہاں, تو اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا. تو اچھا جو جلدی فوراً معاف کرے, تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ بھی نے مطلب کہ یہ ہے کہ وہ فوراً اس کی مدد اللہ تعالیٰ نے فوراً جلدی کر دی. اجر تو اس کے لیے بھی ہے, ہاں اس کی تو نیت تو اس کی بھی ہے, اجر تو اس کے لیے بھی ہے. ہاں ایسا بنانا, جیسے قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس کو بہت اچھا پہلی دفعہ پڑھ لے اجر تو اس کے لیے بھی ہے, لیکن جو بہت محنت کر رہا ہے اس کو مشکل تو ہو رہا ہے نا, اٹک اٹک کے, اس کی نیت ہے نا, اس کی جد و جہد ہے نا, اللہ نے اس کو کیا لالچ دی, تیرے لیے ڈبل اجر ہے. بعض لوگوں کو بڑا سخت مزاج ہوتا ہے, بعض لوگوں کی جینس میں آتا ہے نا, اب وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. میں کہتی ہوں آپ دنیاوی تعلیم کیوں حاصل کریں, آپ مہذب بنیں, اس لیے حاصل کرتے ہیں نا, مینر سیکھیں. اگر ہم اسی بات پر رہ جائیں کہ جس کی جیسی نیچر ہے اس کو چھوڑ دو, اسی طرح چینج کرتے. جیسے کوئی کسی کے ساتھ آپ کا زیادہ ایشوز بن رہے ہیں, آپ اس کو معاف کر دیتے ہو, آپ کہیں پہ ملتے ہو اچھے طریقے سے سارا, تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا کنارہ کر لیتے ہو, تو وہ یہ صحیح ہے کہ وہ غلط ہے. نہیں, یہ دیکھیے نا, سمجھداری ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے مجھے پھر دوبارہ, ہے نا, مومن ایک بل سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. آپ کو ایک شخص کی نیچر کا پتہ ہے,
ہے نا, کہ اس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے. آپ اس سے وہ ہم نے پڑھا تھا نا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے سلام کرتے چلے جاتے ہیں, سائڈ پر ہو جاتے ہیں, ذرا دوستی رکھتے نہیں ہیں, قطع تعلق ہی نہیں کرتے. جدھر ملو سلام کرو اچھے بس ٹھیک ہے, بس صحیح, کافی, بہت دوستی نہیں بڑھا. ہاں لیکن بعض لوگ پتہ کیا ہوتے ہیں, دل میں برائی ہے, نفرت ہے, مل رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے مل رہے ہیں, کئی کئی گھنٹے مل رہے ہیں, اچھا پھر جب اٹھے تو دوسری جگہ بیٹھے پھر اس کی برائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ایسی بات کہہ دی کہ اگلا پھر وہیں کا وہیں ہو جاتا ہے. ہاں ایسا نہیں کرنا. ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ سارا دن بڑا اچھا آرام سے لیکن جاتے ہو, کوئی نہ تو وہ بندہ دکھی ہو جاتا ہے کہ لو جی اتنا وہ گفٹ دے دیا, گفٹ دے دیا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس راستے پہ لگائے. میں تو کہتی ہوں اللہ میں دن سے رات مستقیم, ہمیں نہیں پتا کون سا سیدھا راستہ ہے, تجھے پتا ہے تو لگا دے. ہاں بالکل بالکل. ایک یہی ہے اللہ سے میرا. تو ایسی باتوں کو نا میرے خیال میں پھلوڑنا نہیں چاہیے, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. بعض لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے غیبت, چگلی, مذاق اڑانا دوسروں کا, اس طرح کی ان محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ان لوگوں سے کنارہ کشی آپ اختیار کر لیں. بھائی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے ان کا تو ایمان, انہوں نے تو اپنے ایمان کی فکر نہیں کہ ہمارا بھی ایمان ڈوب جاتا ہے. یا جیسے کوئی آپ دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی زیادہ بحث میں پڑ جاتا ہے یا آپ سے زیادہ وہ ٹاپک کو پھر ہاں پھر بھی یعنی پھر وہ میں نے چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے روزہ رکھا نا نفلی, تو مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ تو باہر روزے رکھنا, پہلے اصل والے روزے تو بندہ نیت سے رکھ لو اتنا ہی بڑا ہے. میں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نفلی روزے ان کا بڑا ثواب ہے, اس لیے میں کبھی کبھی رکھ لیتی ہوں. تو نہیں یہ وہ, تو میں نے پھر بات اس پہ ختم کر دی کہ میرا دل کرتا. ہاں صحیح بات ہے. ہاں میں رکھ لیتی ہاں ہوں, صحیح بات ہے. تب نہیں رکھوں. ہاں صحیح بات ہے. ہاں میں نے وہ بات ٹاپک کو ختم کر دیا کہ ان کے ساتھ زیادہ کروں گی تو دیکھیں نا وہی کہا نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سلامہ کا کیا مطلب, مختصر بات کرتے ہیں. ایسے جاہلوں سے وہ الجھتے نہیں ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ ان کی تو عادت ہے الجھنے کی, آپ نے نہیں الجھنا. ہاں آپ ان سے الجھتے نہیں ہیں. ہاں بڑا علم ہوتا ہے ان کے پاس, دین بھی سیکھ رہے ہیں, وہ پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے دنیاوی لوگوں کے پاس زیادہ علم ہے دین کا. یہ کی مانے ایسے وہ, لیکن وہ ایسے موقعوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ جہاں دوسرے کسی کو بتانا ہے کہ بس ہاں بتانے کے لیے ہوتا ہے, بس بتانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دیا. یہ چیز جو ہے نا یہ باتوں کا پرابلم تو کرتی ہے. پھر فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اگر یہ دیکھیں ہماری اس بات کا جواب آ گیا. اگر یہ لوگ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نافرمانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو. آپ نے پھر کنارہ کشی اختیار کر لینی, پھر آپ نے ان کے ساتھ نہیں دینا اگر یہ کیا کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, اصل میں تو ہمیں کہا جا رہا ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گندی صحبتیں, کوئی گندے لوگوں میں تو نہیں بیٹھتے تھے, نافرمانی والی لوگوں میں تو نہیں بیٹھتے تھے. آپ کو تو کام دین کی دعوت دینا, جہاد کے لیے تیار کرنا. اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو پھر آپ نے ان سے بری ہو جانا, پھر آپ نے ان سے دوستیاں نہیں بڑھانی, پھر آپ نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا, بس سلام کرنا ہے اور پھر آپ نے ان سے بری ہو جانا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھروسہ کیجیے اس اللہ پر جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. لوگ آپ سے کٹتے جائیں گے لیکن آپ اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ ہے نا. ہاں اور کیا, آپ اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور وہ دیکھتا ہے آپ کے آنے جانے سجدہ کرتے ہوئے آپ کو. یعنی آپ کا جو معمول تھا, آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر رات کو گزرتے ہوئے مسلمانوں کو پھر دیکھتے تو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا رب آتے جاتے سجدہ کرتے ہوئے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں. یعنی یہ انہوں نے کہا نا کہ آپ کے پاس آتے ہیں شیاطین, وہ آپ کو یہ قرآن جو ہے نا یاد کرا کر جاتے ہیں, تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے, کہا أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. میں تمہیں بتاؤں شیاطین کن پر اترتے ہیں, پیغمبروں پر نہیں اترتے, کن پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک ناظیم. وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑنے والے گنہگاروں پر. اب یہ اکثر ہمارے جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے دوستیاں کی ہوتی ہیں جنوں کے ساتھ ہیں, اور پھر کوئی نہ کوئی وہ بات اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے سنتے ہیں, اور وہ غیب کی کوئی خبر جب فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک غیب کی خبر پکڑ کر لے آتے ہیں اور یہ ان بابوں کو بتا دیتے ہیں جو بڑے حساب کتاب کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ کوئی بات بتا دیں تو ان کی وہ چھوٹی سی بات پکڑ لی جاتی کہ دیکھا انہوں نے سچ کہا تھا ویسا ہوا.
اور یہ نہیں دیکھتے کہ باقی تو باتیں جھوٹ ہی ہیں ان کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیاطین ہر جھوٹے انسانوں پر، گناہگار لوگوں پر اترتے ہیں اور یہ غیب کی باتیں اچک کر لے کر آتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ پہنچاتے ہیں سنی سنائی باتیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہتے ہیں انہوں نے سچی بات بتا دی، واقعی ایسا ہو گیا اور انہوں نے صحیح بات بتائی. ہمارے اتنے بچے، ہمارا ایسا بزنس ہے، صحیح صحیح انہوں نے بات بتائی. کوئی غیب نہیں جانتا. جیسے موکلات رکھے ہوتے ہیں، ہاں موکل رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، کوئی غیب نہیں آتا. باتیں بتاتے ہیں. یہ سب اوپر چڑھتے ہیں اور آسمان سے اچک کر کوئی نہ کوئی بات سن کر لاتے ہیں. سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. کوئی ایک بات اوپر سے سن کر لاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں. اگر وہ بات سچی ہو جائے تو بس وہی بات وہ بھی اوپر سے سن کر لائے ہوتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ پہنچاتے ہیں سنی سنائی بات اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون، اس سورت کا نام ہے نا سورۃ الشعراء، وہ لفظ آ گیا. شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا نا کہ آپ نے شاعری سیکھ لی، یہ کلام تو شاعرانہ کلام ہے. تو شاعر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایسا وہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ آسمان و زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں. کہتے ہیں آسمان سے ستارے توڑ لائیں گے، دودھ کی نہر ہم بنا دیں گے، ہے نا. والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں ایسے ہی سرگرداں پھر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ بس کچھ جو ان کے منہ میں آ رہا ہے وہ باتیں بنا رہے ہیں، الفاظ ملائے جا رہے ہیں، عملاً وہ کچھ بھی نہیں کرتے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کہتے ہیں وہ خود کرتے نہیں. یعنی شاعری میں قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، لیکن اگر ایسی شاعری ہو جو ایمان اور حق کے ساتھ ہو وہ پسندیدہ ہے. جیسا کہ نعتیں ہوتی ہیں، حمد ہیں. جنید جمشید کی اتنی پیاری شاعری والی نعتیں ہیں جس میں اللہ کی تعریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. یہ شاعری تو صحیح ہے. بیہودہ شاعری ہو، جھوٹ پر مبنی شاعری ہو، عریانی اور یعنی شرکیہ شاعری ہو، یہ سب گناہ کی باتیں. اب یہ جو گانے ہیں اس میں صرف اور صرف کیا ہے، نئی نسل کے سیکس کو ابھارا جائے، جذبات کو ابھارا جائے، ہے نا. اب پتہ نہیں کیا عجیب و غریب گندے گانے ہوتے ہیں جس میں یعنی سیکس کے الفاظ ہوتے ہیں، جس میں ایسا یعنی ابھارا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت، چاند سے زیادہ خوبصورت، ہے نا. ایسا دیکھوں کہ آنکھیں جھپکنا بند ہو گئیں. پتہ نہیں کیا عجیب و غریب یعنی اس طرح کی بیہودہ شاعری ہوتی ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، ہے نا. جھوٹ پر مبنی شاعری. الحمدللہ نے یقین مانے گا کہیں لگے بھی ہو نا تو ایسا دل خراب ہونے لگتا ہے نا، سن نہیں سکتے ہم. لگتا ہے کہ بیہودہ فضول باتیں ہیں، جھوٹ پر مبنی باتیں. اور جن کو یہ عادت پڑ جائے وہ کہتے ہیں ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. موسیقی تو روح کی خوراک ہے، ہم سے اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. اور اب شیطان نے ہر چیز نے موسیقی کو بھر لیا کہ نہیں بھر دیا. اور یقین مانے موسیقی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے وہ جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس سے جسم میں تبدیلی آتی ہے. ایسے تھوڑی لوگ ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی وہ تیار ایسے کی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کہ وہ جسم میں شیطان نے ہونے شروع ہو جاتی ہے. بڑی محنت کی ہے شیطان نے اس پر، بڑی محنت کروائی شیطان. تو شاعری جو ہے جس میں ایمان کی باتیں ہوں، حق کی باتیں ہوں، اللہ کی تعریف ہو، وہ شاعری تو جائز ہے. لیکن بیہودہ شاعری، جھوٹ پر مبنی شاعری اور گندی شاعری وہ جائز نہیں. لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے شاعر جو اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، وذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، ایسی شاعری جائز ہے. جیسے کہ ایک صحابی حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خود کہا کرتے تھے کہ ان کافروں کا جواب دو. وہ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین تعریف کیا کرتے تھے شعروں کے ذریعے. وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو. مومن ظلم کے مقابلے میں بدلہ لے سکتا ہے جتنا کہ اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن خود سے پہل نہ کرے مومن.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ پلٹنا تو اللہ کے پاس ہے۔ جو بھی ظلم کر رہے ہیں اس بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، انجام ہم سب کا، ظالم کا، مظلوم کا، قاتل کا، مقتول کا، دوسروں پر طنز کرنے والے، ٹھیک ہے، دوسروں کا حق مارنے والے، سب کا انجام کیا ہے؟ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، سب نے پلٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ سورۃ الشعراء کا اینڈ ہوا، اس میں ہم نے مختلف قوموں کا تذکرہ پڑھا اور ان کا انجام پڑھا، انبیاء کی دعوت کا ہم نے تذکرہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں ہم نے قرآن مجید کی فضیلت، اہمیت، عظمت کو پڑھا کہ اس کی عظمت، عظمت اور شان اتنی ہے کہ ہم نے خود اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد یہ پیغام ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ ہم خود بھی اس پر جمے رہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی خیر اور بھلائی پھیلتی رہے۔ اگلی صورت ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم ہے، کیا خیال ہے؟ 15 منٹ۔ ہاں 15 منٹ تک ہے۔ آپ کتنے بجے اذان ہو رہی ہے؟ میں 7 بجے بنانا شروع کر دیتی ہوں، پریشانی دے دیتی ہوں۔ 7:15 بجے مطلب یہ کہ ہوتی نہیں ہے؟ نہیں، پانچ چھ منٹ، ٹھیک ہے، چلے 6:45 تک ہم کر لیتے ہیں۔ 5 منٹ جاتے لگیں گے، 5 ٹھیک ہے، 6:45 تک۔ سورۃ النمل، اگلی صورت جو ہے اس پارے کی، پہلے ہم نے شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ پڑھا تھا، اب اس صورت میں چیونٹی کا ہم تذکرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ پڑھیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر، لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ پڑھیں گے اور صالح علیہ السلام کا بھی، لیکن تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے جس میں چیونٹی کا تذکرہ آئے گا۔ اس سورت کے شروع میں ایمان بالآخرت کی اہمیت ہے، یعنی آخرت پہ ایمان ہونے سے ایک انسان کی بہترین پرسنالٹی بنتی ہے، جو کہ ایسی پرسنالٹی کہ انسان دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر بھی کرتا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی قرآن پاک پڑھنے سے ہدایت کیا سب کو مل جاتی ہے؟ جو اللہ نے کہا اس میں ہدایت ہے، اس میں خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ ہدایت تو ہے اس میں، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، خوشخبریاں ان کو ملتی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا سب کے لیے اس میں ہدایت ہے اور تمام مومنین کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، مومن کون ہوتے ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی کہ اب فارغ ہیں، اب دل چاہ رہا ہے اب کر لیں، اب شادیاں ہیں، اب فنکشن ہیں، اب مصروف ہیں، اب بیمار ہیں، اب فارغ، اب چھوڑ دیں نماز کو، نہیں۔ مومن تو ہر وقت اپنی نماز کی فکر کرتا ہے، اس کے دن کا شیڈیول ہوتا ہی نماز کے ساتھ ہے۔ پڑھ لیں، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ مومن کا رویہ ہوتا ہے، جیسے ہی یاد آئے وہ فوراً پلٹتا ہے خیر کی طرف، اس نے خیر کا کام کرنا ہوتا ہے۔ بھول چوک تو ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے تھے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخری بات آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، یعنی برائیوں کا اچھا لگنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے گناہ مزین کر دیے گئے۔ اب پھر کیا ہے؟ وہ گناہ پھر وبال نہیں لگتے، وہ پھر گناہ نہیں لگتے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہیں توفیق ہی نہیں دیتے۔ کبھی وہ کہہ دیتے ہیں ہمارا کلچر ایسا ہے، گناہ کر لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فیشن ہے، کبھی کہتے ہیں کیا کریں چھوڑ نہیں سکتے، کبھی کہتے ہیں دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے، فہم یعمہون، بس وہ پھر اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہی گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں۔ انہیں نہیں یاد آتا اتنی زیادہ عمر ہو گئی، اب ہم نہ کریں، اب ہم چھوڑ دیں، وہ ان کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔
اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے قرآن مجید ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یعنی پچھلا سارا اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر لیا واقعہ، یہ وہ واقعہ یہاں سے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس سے شادی کروا کے اپنی بیوی کو لے کر 10 سال وہاں خدمت کرا کے واپس اپنے شہر آ رہے ہیں، تو راستے میں رات کا ٹائم تھا، راستے میں کہنے لگے اپنی بیوی سے میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم آگ سیک سکو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک ذمہ دار شوہر بھی تھے، ٹھیک ہے، پیغمبر تو بنیں گے لیکن اس سے پہلے ان کے اندر خوبیاں تھیں کہ سفر پر ہیں، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، یعنی کوئی اس کے پیرنٹس نہیں دیکھ رہے، لیکن ذمہ دار شوہر تھے۔ کہنے لگے میں آپ کے لیے وہاں سے کوئی انگارہ لے آتا ہوں، سردی ہوگی بہت زیادہ، اس وجہ سے انہوں نے کہا۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ یہ مبارک جگہ ہے، اور جو آگ تھی جو اس کے آس پاس سے، کہا گیا یہ ایک مبارک جگہ پر آپ آ گئے ہیں۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی جس کو وہ آگ سمجھ رہے تھے وہ وہاں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ تو میں ہوں اللہ بڑا زبردست اور کمال حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں۔ فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، تو جب اس نے اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ تو گویا سانپ تھا، پھر وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، ولم يعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ نہ آپ ڈریں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس نہیں ڈرتے پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے آج کل کے لوگ کہتے ہیں ہم غیب جانتے ہیں، ہمیں الہام ہو جاتا ہے، ہمیں خواب میں یاد آتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ مجھے پیغمبر نبوت دیں گے، پیغمبر بنائیں گے اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا۔ اور فطرت ہے نا انسان کی، انسان ایسی چیزیں دیکھ کر ڈرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب سانپ دیکھا تو ڈر گئے، فطرت ہے انسان کی۔ کہا ہے موسیٰ نہ ڈرو، میرے پاس پیغمبر نہیں خوف زدہ ہوتے، الا من ظلم، سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو۔ ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے تو یقیناً میں بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہوں۔ وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے۔ یعنی ایک وہ ہوتی ہے نا بیماری، برس کی بیماری جس میں سفید سفید جسم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ بیماری نہیں ہوگی۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے، 9 نشانیوں میں سے نشانیاں جو ہیں تم لے کر جاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ ہم پورا بڑے ڈیٹیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے ہیں۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور انہوں نے انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین نہیں، جبکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا۔ واستيقنتها انفسهم، ان کی نفسوں نے تو اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ یہ واقع موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ معجزے ہیں اللہ کی طرف سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ لو کیسے انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اب آگے قصہ ہم پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام کا۔ اس دور میں عروج تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے پاس پیسہ، بادشاہت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ انہیں نبوت بھی دے دی۔
سلیمان علیہ السلام ہو جائیں، داؤد علیہ السلام ہو جائیں، یوسف علیہ السلام ہو جائیں، یہ 3 پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی تھا، عروج بھی تھا، تخت بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی۔ باقی تمام پیغمبروں کے پاس غربت تھی، ان کا صرف اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تذکرہ رکھتے ہیں جن کے پاس جو ہے سب کچھ تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ یہاں پر سب سے بڑی دولت کا اللہ تعالیٰ کیا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ہم نے سب سے بڑی دولت ان کو کون سی دی؟ علم۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے، کل کی کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی ہوتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کا تعریف شکر بھی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو حقیر نہیں جانتے ہوتے۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی ایسے شکر اللہ کا ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے یہ فضیلت عطا کی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد کے، یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا، اور ان کے جو والد تھے سلیمان علیہ السلام وہ بھی بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں۔ کس کو سکھا دی گئی تھیں؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، اور جمع کر دیے گئے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنوں اور انسانوں کے، اور پرندوں میں سے بھی اس طرح کے ان تمام جماعتوں کو منظم کیا گیا۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے یعنی جنوں کے اور انسانوں کے اور پرندوں کے لشکر تھے، اور پھر منظم رکھتے تھے، اور پھر سفر بھی کیا کرتے تھے مختلف علاقوں میں تمام لشکروں کو لے کر۔ اب سلیمان علیہ السلام ان کے لشکروں کو لے کر جا رہے ہیں، تو لشکروں میں سے چیونٹی جو تھی، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ جب چیونٹیوں کی وادی میں سے وادی میں پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو، یعنی پاؤں کے نیچے روندی جائیں۔ ہم تو نہیں سن سکتے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے کیڑے مکوڑے چیونٹیاں باتیں نہیں کرتی ہوں گے ہمارے بارے میں، ہے نا؟ ابھی یہ فرش دھوئیں گے اور ہم سب کہاں کی کہاں بہہ کے چلی جائیں گی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو وہ خوش ہو کر مسکرائے اس کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام، اور کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور انہوں نے کہا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دیں اس بات پر کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ یہ صبح شام کے اذکار میں بھی آتی ہے نا یہ دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ دعا صبح شام کے اذکار میں بھی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یہ کہ میں اچھے عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ یہ دعا یاد کر لیجئے گا، بہت پیاری یہ دعا ہے سلیمان علیہ السلام کی، یعنی مال کی فراوانی، جنوں کی فراوانی، پرندوں کی فراوانی، اور پھر اس کے علاوہ پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں، پیسے کی فراوانی، پھر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، انا نہیں، ٹھیک ہے، فرما برداری نافرمانی۔ ہمارے پاس تو ذرا سا بھی پیسہ آ جائے نا، لیکن ہم نافرمان ہو جاتے ہیں اللہ کے۔ کہہ رہے وان اعمل صالحا، مجھے میرے رب مجھے توفیق دے میں اور ایسے اچھے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے داخل کر اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ جامع دعا ہے یہ۔ وتفقد الطیر، اور اس نے پرندوں کے لشکر کا جب معائنہ کیا، فقال ما لی لا اری الہدہد، کہا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، کہاں وہ غائب ہو گیا، لأعذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کا روب دبدبہ بھی تھا، منظم اصول بھی تھے،
کہنے لگے کوئی لاجک تو لے کر آئے، کوئی مضبوط کوئی بات بتائے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا کہ وہ غائب کیوں ہو گیا، ساتھ کیوں نہیں چلا۔ فما کسا غیر بعید، تو کچھ دیر نہیں گزری تو وہ آ گیا، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، تو اس نے کہا میں نے معلوم کیا ہے، میں نے وہ احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ سب کچھ تھا لیکن غیب نہیں جانتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہوں قوم سبا سے، صحیح یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ انی وجئتم رأتن تملکہم وأوتیت من کل شیء، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، یعنی دنیا جہان کی ہر نعمت اس کے پاس ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس بہت عظیم و شان عرش بھی ہے۔ وَوَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی پرندے کی بھی فطرت ہے کہ اللہ کی تعریف کرے، اسے بھی شرک کرنا برا لگا۔ تو انسان اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ دربار پر جا کر تو دیکھیں، دیکھ چڑھا کر تو دیکھیں، پھول چڑھا کر تو دیکھیں، چادر چڑھا کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اور پھر حالات بدلتے ہیں تو ایسے اندھے ہوتے ہیں، ننگے پاؤں، وہ کہتے ہیں ہم صبح بھی جاتے ہیں شام کو بھی حاضری دیتے ہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے دربار میں آئیں جہاں کوئی سخت اصول ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگا میں نے ایسی قوم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کے وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اور انہیں روک دیا سیدھے راستے سے۔ جب انسان شرک کرتا ہے تو توحید خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور جب انسان توحید پر قائم رہتا ہے تو شرک انسان کے قریب بھی نہیں آتا۔ جب انسان ایک اللہ کا بنتا ہے تو تمام بت ختم ہو جاتے ہیں، تمام گمراہی کے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمان و زمین میں، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ان قریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ خط لے جاؤ ان کے پاس اور جا کر ڈالو، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھو ماذا یرجعون، کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ اب یہ اگلا واقعہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت نمبر 30 تک کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ 30 رکوع تک کر لیں۔ رکوع تک کون سی آیت تک ہو رہا ہے؟ 31 آیت 30 تک پڑھ لیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردارو، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ ابھی بھی یعنی یہ دیکھیں کہ وہ طریقہ پرندے خط لے کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا، عشق کے لیٹر جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ پہلے کبوتر لے کر جاتا تھا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد تھا، یہ وہ جو سلیمان علیہ السلام نے یہ لکھ کر بھیجا، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ بس آیت نمبر ہم 30 تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ 31 سے کل ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں سے، اللہ کے کلام سے ہمارا ذہن بہترین رہے، ہمارا دل بہترین رہے، ہمارا گھر کا ماحول بہترین رہے، ہم خود صحیح رہیں اور ہمارے بچے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک بنائیں، ہم سب کو نیکی پر ثابت قدم رکھیں اور ہم سب کی مدد فرمائیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم آمین ثم آمین.